کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہم تم سے پوچھیں گے نہیں یہ کیوں کیا؟ غیر مسلم کی زندگی، بے دین لوگوں کی زندگی کے کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہیں. ان سے اگر آپ پوچھو نا یہ کیوں کیا، ان کے پاس اس کیوں کا کوئی معقول جواب نہیں ہوتا. جواب ہوتا ہے، معقول جواب نہیں ہوتا. جس دنیا کو انہوں نے ہدف بنایا وہ دنیا ان کے سامنے ساتھ چھوڑتی ہے، ان کے سامنے. مجھے پرسوں کسی نے بتایا کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کے بارے میں کہ وہ ایکسرسائز کرتا ہے صبح 4 بجے اٹھ کے، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا اس کی روٹین، اور بڑا اچھا لائف اسٹائل اور جاگنگ، اور یہ پاکستانیوں کی طرح، یہ پوستیوں کی طرح جو سو رہے ہیں ایسا نہیں، وہ ایسے زبردست فٹنس، یہ کھانا یہ نہیں کھانا، بڑی زبردست زندگی ہے. میں نے کہا محنت بہت ہے، آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ صحت کو مینٹین رکھا جا سکے، میں اسمارٹ نظر آؤں. کیا خیال ہے؟ یہی ہے نا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی مجھے تھوڑا ٹھنڈا پانی پلا دیں گے؟ اگر یہاں رکھا ہوا ہے تو پلا دیں ورنہ رہنے دیں. وہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ صحت کو مینٹین رکھنے کے. میں دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوں، نہ توند نکلی ہوئی ہے نہ کچھ سینہ لٹکا ہوا ہے، اور بھائی ماشاءاللہ لائف اسٹائل اچھا ہوگا تبھی تو یہ ہوگا نا. پوستیوں کی طرح پڑے رہو، کھا رہے ہیں تو ٹھوستے سے، پھر تھوڑی ہیرو بن ہی نہیں سکتا وہ. جزاک اللہ. الحمدللہ. تو یہ جو اتنی محنت ہو رہی ہے یہ کس لیے؟ کہ میں دیکھنے میں اچھا نظر آؤں. تو کیا ساری ہمیشہ وہ اچھے نظر آئیں گے؟ وہ بولو نا. ریٹائرمنٹ کی عمر آئے گی اور اس وقت یہ ساری صلاحیتیں برباد. جتنی کوشش کر لو بڑھاپا بہرحال آئے گا، روک نہیں سکتا کوئی بڑھاپا. چہرے پہ جھریاں کسی کا باپ نہیں روک سکتا، صرف استری کرنے سے ختم ہو سکتی ہیں. یہ چہرے کی جو جھریاں ہیں نا، کہتے پانی زیادہ پیو تو چہرے کی پہ جھریاں وہ یعنی اچھا فریش رہتا ہے چہرہ. یہ بات درمیان میں پانی کی آ گئی تو ایک جملہ مکمل کر لوں. یہ جو میں نے کئی بیانات کیے ہیں نا، پانی اتنا پینا چاہیے، اتنی پیاس لگ رہی ہے، اس میں ایک چیز کو ایڈ کر لیں. یہ کلپ میں لے آئیے گا. یہ جو لوگ 20 گلاس اور صبح اٹھ کے نہار منہ پی رہے ہیں، اس پہ میں نے آپ کو ایک ریسرچ بتائی تھی، میں دوبارہ اس پہ نہیں جاؤں گا. تو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں جو بار بار کہتا ہوں یہ ڈاکٹروں ہی کی بات ہے. کچھ ڈاکٹر اس سے اختلاف کرتے ہیں، کچھ حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ نیچر کی بات ہے جو میں کرتا ہوں. جتنی پیاس لگ رہی ہے اتنا پانی پی لو، یہ باڈی خود بتا دے گی. لیکن اس میں ایک چیز کو ایڈ کر لیں کہ بعض لوگوں کو جتنی پیاس لگنی چاہیے لگتی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان کی باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ان کو ایکسٹرا پانی پینا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب ان کو جتنی پیاس لگنی چاہیے اتنی لگتی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ نشے کا استعمال. کولڈ ڈرنک اور کیفین، یہ جو چائے ہے نا، چائے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ پیاس کو ختم کر دیتی ہے. تو باڈی کو خواہش ہوتی ہے پانی کی، لیکن باڈی بتا نہیں رہی ہوتی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو پھر ایسے آدمی کو بلا پیاس بھی پینا پڑتا ہے. یعنی ہم تو نیچر کی بات کریں گے جب تمیز سے چل بھی تو رہے ہو نا، سب نیچر کے مطابق چل رہے ہو، تو پھر قدرت کے سارے سسٹم صحیح کام کریں گے. آپ نے اندر چھیڑ چھاڑ کر کے قدرتی سسٹم کو خراب کر دیا تو پھر تو ہر چیز خراب ہو گئی نا. کولڈ ڈرنک بھی یہی کرتی ہے. پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی، لیکن باڈی کو ایسا لگتا ہے کہ پانی، کیونکہ اس میں شکر کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس سے تو اور پانی کی یعنی پانی چاہیے ہوتا ہے باڈی کو، لیکن باڈی مطمئن ہو جاتی ہے کہ ہم نے پانی پی لیا ہے، تو وہ پانی کی کمی پوری نہیں کرتی. تو پھر ایسے کوئی اس طرح کی کوئی لائف میں آپ کے ایب نارملٹی ہے تو پھر آپ کو پانی زیادہ الگ سے پینا پڑے گا، کیونکہ باڈی تو بتا نہیں رہی ہے جتنے پانی چاہیے. میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں اپنے بیان میں کہ جس کو یعنی اتنا پانی پینا چاہیے جتنی پیاس لگے، جو نیچرل لائف گزار رہا ہو. کوئی پان گٹکے اور یہ کیفین چائے کا پھونکتا رہتا ہے سارا دن بیٹھ کے، کڑک کڑک چائے کے مزے لیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کولڈ ڈرنک چڑھاتا رہتا ہے، وہ تو پھر سارا اندر کا سسٹم ہی خراب ہے نا. تو اس کو تو چاہیے کہ پھر وہ پانی زیادہ پیے. اصل تو یہ چاہیے کہ چھوڑ دے یہ چیزیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ چیزیں چھوڑ دے تاکہ باڈی جو ہے
وہ صحیح کام کرے اور جیسے اس کو جتنا پانی اس کو چاہیے وہ بتائے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے چائے جو پیتے ہیں نا ان کے ساتھ کہ وہ پانی کی کمی. اچھا چائے ایک طرف پیاس کا احساس ختم کرتی ہے, دوسری طرف پیشاب زیادہ لاتی ہے. یعنی پانی کی جتنی باڈی کو ضرورت ہے باڈی وہ بتا بھی نہیں رہی, اور پیشاب جتنا پانی باڈی میں ہے وہ پیشاب بنا کے آپ چائے کم کریں یا چھوڑ دیں تو دیکھو پیشاب کم ہو جائے گا خود بخود. تو وہ جب آپ چائے پیئیں گے نا تو پیشاب کیا ہوگا زیادہ, اس سے پانی نکل جاتا ہے جسم کا. تو ایسے آدمی کو بہرحال پانی پھر زیادہ پینا پڑا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں آ رہی تو رہنے دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ صبح شام چائے پی کے کہہ رہے ہیں میں تو پیاس, مفتی صاحب نے کہا جتنی پیاس لگے اتنا پانی پیو, تو آپ پھر پوری لائف مفتی صاحب کے حساب سے گزاریں جیسے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پیا ہے, اور قرآن میں بھی آتا ہے کلو واشربو, کھاؤ پیو موج کرو. مذہبی کھانے کے بعد ہی آتا ہے پانی, لیکن پھر کھانا بھی اتنا جتنا تمیز سے انسانی فطرت ہے. ٹھوستا جا رہا ہے ٹھوستا جا رہا ہے ٹھوستا جا رہا ہے, پھر کھانے کے بعد پانی پیو گے تو کیا ہوگا, نقصان ہوگا. تو پھر وہ پھر یعنی پھر وہ حدیث اس پہ چسپاں نہیں آئے گی. جب بھی کسی حدیث کو فالو کیا جاتا ہے تو پورا فالو کیا جاتا ہے. آدھا حدیث لے لیا آدھا اپنا کلچر لے لیا, کہیں کے بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ جو میں کہتا ہوں پانی بوائل نہ کریں, یہی کچا پانی پی لیا کریں. تو یہ بھی جب ہے جب صاف آ رہا ہو. اگر یہ بارشوں کا گٹر کا ملا ہوا آ رہا ہے پھر خدا کے بندے ابال کے پیو. پھر میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کچا پیا کرو. ویسے بوائل کر کے پانی پینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی ایسی لت پڑے گی کہ پھر آپ میں ریزسٹنٹ پاور ختم ہو جاتی ہے. ذرا سا بھی آپ نے کہیں پانی پیا کسی ہوٹل میں بیمار ہو جاتے ہیں. تو اتنا چھوئی موئی نہ بناؤ اپنے آپ کو. تمام پیغمبروں نے کچا پانی پیا ہے, صحابہ تابعین سب یہی پیتے تھے. یہ فطرت ہے انسان کی ایسے سادہ, لیکن وہ صاف ہونا چاہیے. صاف کا مطلب چشمے کا پانی ہو یا بورنگ کا صاف ستھرا پانی. لاہور کا پانی اتنا میٹھا اتنا بہترین پانی ہے, وہ بھی لوگ ابال ابال کے پی رہے ہیں. اگر لاہور کے پانی میں بدبو آ رہی ہے کوئی گٹر لائن ہے پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ بھائی وہ جو صاف پانی آ رہا ہے جو بورنگ کا پانی ہے جو میٹھا ہے اس کو لیبارٹری ٹیسٹ بھی کروا لیں احتیاطاً, تو وہ بہترین پانی ہے, اس کو آپ پئیں, اس کو خام خام میں بوائل نہ کریں. ہاں کوئی بیمار ہو جائے پیٹ خراب ہو جائے پھر بوائل کر کے پلا دیں, لیکن نارمل. لیکن یہ میں نے بتایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ نارمل پانی کے بارے میں. جو ابھی بارشوں میں گٹر لائنیں مکس, ابھی بارش میں باہر نکلا ہوں, ہر گٹر ابل رہا ہے, ہر گٹر ابل رہا ہے. تو اتنی بارشوں سے نہریں جاری نہیں ہے جتنی گٹروں سے نہریں جاری ہے. کالے کالے پانی جو ہے وہ, تو کیا حال ہونے والا ہے, اللہ بچائے یار. کراچی کا تو بھنگی خانہ بنا دیا حکمرانوں نے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں تو بڑھاپا تو آئے گا, کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ کرو یوں ایسے زندگی گزارو پھر بھی آئے گا بڑھاپا. تو جب یہ اتنی ایکسرسائز جو آدمی کر رہا ہے صبح صبح اٹھ کے یہ وہ کر رہا ہے یوں کر رہا ہے, اور ایسا لائف اسٹائل, اس کا ہدف کیا ہے؟ میں دیکھنے میں اچھا لگوں بس, اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہے. تو یہ کوئی بڑا ویژن نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑی سوچ نہیں ہے جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہو. اور آپ ایک وقت کے بعد کسی کو بھی خدا کی قسم اچھے نہیں لگو, اپنے آپ کو نہیں لگو کہ شیشے میں کھڑے ہو کے بولو گے یار یہ کیا ہے یار. یہ جو ایکٹر اتنی محنت کر رہا ہے صبح صبح اٹھ کے, ایک دن ایک وقت آئے گا کہ شیشے میں کھڑے ہو کر بولے گا یار یہ کیا ہے, تو مرتا کیوں نہیں ہے. دنیا سے محبت اپنی جان پہ ظلم ہے. جو فلمی اداکار دنیا سے عشق کی حد تک محبت کہ میں پھیل جاؤں دنیا میں, حالانکہ پتہ ہے دنیا وفا کرنے والی نہیں ہے, تو وہ ایک بے وفا چیز سے اتنی محبت کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم اور اپنے لیے بھی بہت بڑے ظالم بن جاؤ گے. آپ اپنی زندگی بھی اپنے ہاتھوں تباہ کر دو گے. میں نے دیکھا ہے شرابی لوگوں کو جگر خراب ہو گیا, مر گئے جوانی میں, نشے کی خاطر چند لذتوں کی خاطر جوانی میں موت کا شکار ہو گئے, ساری زندگی برباد کر دی انہوں نے. تو جن لوگوں کو روکا ہے شراب سے, وہ کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہ اسلام روک رہا ہے, وہ مذہب روک رہا ہے ان کو. تو اگر آپ اللہ کے دین بتائے ہوئے راستے پہ میرے بھائی نہیں چلتے, اللہ کے بتائے ہوئے دین پہ اگر آپ نہیں چلتے, تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم, اور یہ مودی کو اللہ کا ہی خوف ہی تو نہیں ہے جو کرتا چلا جا رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. ورنہ میں ایک بات بتاؤں, انسان کو
کوئی بیمار جانور دیکھ کے بھی اس پہ رحم آتا ہے. پتہ نہیں کیسا سخت دل انسانوں کا ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کو یتیم کر رہے ہیں. احمد آباد میں جب ظلم ہوا تھا ان کی ویڈیوز آئی تھی, میں نے دیکھا وہ ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی اور بچہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے اکیلا. اپنے بچوں کے بارے میں انسان سوچے یار اگر یہ اللہ نہ کرے ان پہ گزرے تو کیا حال ہوگا. یعنی چھوٹے بچے کو پتہ نہیں کہ میرے باپ کو بھی مار دیا اور میری ماں کو بھی, اور تھوڑی دیر میں وہی امی امی کر رہا ہے, وہی ابو ابو کر رہا ہے تھوڑی دیر میں. جانور پہ ظلم نہیں دیکھا جاتا, جس کے سینے میں دل ہو. یہ انسانوں پہ ایسے ظلم کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے. ان کا خیال ہے مر کے مٹی ہو کے ختم. یہ 7 جنم کی باتیں کرتے ہیں, یہ سب بکواس ہے. ان کو خود پتہ ہے کوئی جنم ونم نہیں ہے, یہ سب ایسی پنڈتوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں.